السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ G20 اجلاس میں ترکیہ کے صدر اردوغان نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پر کھل کر واضح گفتگو کی۔ ہندوستان میں G20 پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے صاف صاف کہا کہ قرآن کو جلانا ایک انتہائی نفرتی جرم ہے۔ اسے فرد اور اظہار رائے کی آزادی کے ضمن میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اسلامو فوبیا اور غیر ملکی مہاجرین سے نفرت پر مبنی وحشیانہ کارروائیوں کے جواب میں خاموش نہیں رہیں گے۔ اردوغان کا یہ اقدام ہمیں اچھا لگا، اس لیے ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ اگر دوسرے کسی مسلم لیڈر نے بھی ہندوستان آ کر اسلامو فوبیا کے خلاف بیان دیا ہو تو ہم اس کے بھی شکر گزار ہوں گے، کیونکہ سر دست ہندوستان مسلم مخالف نفرت انگیزی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ G20 کانفرنس دنیا بھر کے اہم ممالک کے سربراہان کا اہم ترین اجلاس ہوتا ہے، جس پر عالمی طاقتوں اور میڈیا کی نظر ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کو درپیش نفرت انگیزی اور اسلاموفوبیا جیسے سلگتے مسائل پر بات کر کے اردوغان نے دنیا کے ایک قابل ذکر اور اہم ترین پلیٹ فارم پر مسلمانوں سے متعلقہ قابل اصلاح امور کی نمائندگی کر کے عالم اسلام کو ایک بار پھر خوش کر دیا ہے اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسلاموفوبیا اور حقارت آمیزی کے خلاف اس دوگلی دنیا انسانیت کے منہ پر کھری کھوٹی سنانے والے لیڈران بھی موجود ہیں۔ اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف نفرت انگیزی کو ان عالمی طاقتوں کے منہ پر جرم اور حقارت آمیز وحشیانہ جرم کہنے کی سخت ضرورت ہے، اور ایسے وقت میں سرزمین ہند پر اس کلمہ حق کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، جبکہ ہندوستان خود ریاستی سطح پر اسلاموفوبیا کے مرض سے بوجھل ہے۔ لوگ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام حکمرانوں میں سے رجب طیب اردوغان اتنے زیادہ مقبول کیوں ہیں اور مسلمانوں میں انہیں اس قدر عزت و وقار کیوں حاصل ہے؟ اردوغان بار بار اپنے ملی کردار کے ذریعے اس کا عملی جواب دیتے رہے ہیں، اور ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے موجودہ حکمرانوں میں سے سب سے زیادہ باہمیت مسلم حکمراں ہیں۔ سیاسی شطرنج کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں گاہے بگاہے ترکی کے عظیم عثمانی سلاطین کی غیرت و حمیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور یہی اصول ہے، عزت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی مومنانہ حیثیت کے اعزاز پر قائم رہے، ایمان کی شناخت پر برقرار رہے، مومنین کے ملی وجود اور اسلامی حقوق و شعائر سے سمجھوتا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد عالم اسلام اور دنیا انسانیت کو نیک اور خدا ترس حکمرانوں کی دولت عطا فرمائے، خلافت راشدہ کی طرز پر اسلامی نظام حکومت قائم فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھا رجب طیب اردوغان صاحب کا بیان جو ہندوستان میں انہوں نے آ کر کے دیا ہے، واقعی قابل تعریف ہے۔ جانے سے پہلے آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ خوشخبری، المدینہ جنرل اسٹور ائمہ، خطبہ اور مدرسین حضرات کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ اپنی دکان یا اپنی ذاتی ضرورت کا دینی اسلامی دیوبند میں ملنے والا ہر سامان ہول سیل ہو یا پھر ریٹیل، ہوم ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے۔ الحمدللہ بہت ہی کامیاب سروس چل رہی ہے۔ ہوم ڈیلیوری کے ساتھ مزید ہے کہ سامان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ہماری ذمہ داری ہے، بشرطے کہ پورا پارسل ویڈیو کیمرے کی نگرانی میں کھلا ہو۔ مناسب اور سستی قیمت پر لینے کے لیے رابطہ کریں بذریعہ واٹس ایپ 9958081092۔ کچھ خاص چیزیں، کپڑے، کرتا پائجامہ، لیڈیز سوٹ، ٹوپی، صدری، عطر، برقع، بھاگلپوری چادر، بنیان، شہد، گھڑی وغیرہ اور بھی بہت کچھ۔ تو دوستو، دیر کس بات کی، موبائل اٹھائیے اور فوراً اپنا من پسندیدہ سامان آرڈر کیجیے اور گھر بیٹھے سامان پائیے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے، پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔